فوت ہونے والے نوجوان کی جب قبر کھودی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئیں۔ خیر، اس نوجوان کی تدفین کی گئی۔ تدفین کرنے کے بعد یہی قبر کھودنے والے لوگ اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس کی گھر والی سے پوچھا، مائی آخر تیرے شوہر میں ایسا کون سا عمل تھا جو آج اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا، اور تیرا شوہر دنیا میں ہی بخشا گیا ہے، بتا تو صحیح ایسا کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ بیوی نے کہا، بھائیو میرے شوہر کا اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، پر ایک ایسا عمل تھا جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا کرتا تھا، اور میں دعوے سے کہتی ہوں وہ عمل میرے اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ وہ عمل کون سا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب فجر کی اذان ہوا کرتی تھی تو میرا شوہر 5 سالہ اپنے بچے کو اٹھاتا، کہتا، اٹھ بیٹے چلتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، اور بیٹے نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اپنے 5 سالہ بچے کو کہتا، بیٹے صرف میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر! بیٹے کو نماز کا درس دینے والے باپ کی بخشش دنیا میں ہی کر دی گئی۔ آج قبر میں نور ہی نور ہے، گلاب اگے ہوئے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے۔ اے نوجوان، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ جوانو، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ جوانو، یہ زندگی کے لمحے ہمارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کی دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے مالک کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر جھکانے کا۔